بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جس نے نفل عبادت کی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر اجر دیں گے، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور تو اس حدیث کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جتنا فرض کی ادائیگی سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے میرے قریب نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے فرائض ادا کریں۔ تو رمضان کے اندر نفل عبادت چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اس کا اجر بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، شریعت کا ایک اصول ہے کہ نیکیوں کے سیزن کے اندر جس طرح نیکی کرنے کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اس سیزن کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی ہزاروں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، اور یہ بہت ساری آیات اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ نیکی کے سیزن کے اندر اور نیکی کے ٹائم میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے اوپر وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے عام دنوں کی بنسبت۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ تفصیلی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اگر دوسرے کے ساتھ کوئی خیانت کرے، کوئی چوری بوری کرے اور سفر میں ہوں، اور پھر پورا جو جرم کے ثابت ہونے کا جو پورا پروسیس ہے اگر وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں ایک تفصیلی ہدایت، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ میں صرف اتنی بات جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیکی کا سیزن ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کا وبال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک فریق ہے اس کو قسم کھانے کا حکم دیا، اور قسم کھانے کے بارے میں کہا ہے کہ عصر کے بعد من بعد الصلاۃ فیقسمان من بعد الصلاۃ، کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ دونوں فریق آ جائیں مسجد کے اندر اور عصر کے بعد قسم اٹھائیں، اس لیے کہ عصر کے بعد ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت جب اگر یہ جھوٹی قسم اٹھائیں گے تو ان کے اوپر وبال بھی زیادہ ہوگا۔ تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ نیکیوں کے سیزن میں جس طرح نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اس وقت اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک جیسے ابھی ہم نے جو ہے وہ حدیث بیہقی کی میں نے کوٹ کی کہ نیکیوں کا سیزن ہے اور اس میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک اور مقدس سیزن کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، جب کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر کر دیا جاتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس سیزن کے اندر اگر کوئی آدمی بدبختی کا مظاہرہ کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی زمین میں فساد مچائے، تو اس کے اوپر کیا وبال نازل ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر رمضان المبارک کے اس مقدس اور مبارک سیزن کے نیکیوں کے سیزن کے اندر، نیکیوں کی بہار میں کوئی ہلکا پھلکا گناہ کرے، کوئی چوری کر لے، کوئی دوسرا ہلکا پھلکا گناہ کر لے، تو اس کا وبال تو بڑھے گا ہی، لیکن اس مقدس سیزن کے اندر اگر کوئی زمین میں فساد مچائے، لاشیں گرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت کا قتل کیا ہے؟ اللہ کی کھڑی ہوئی بلڈنگ کو گرانا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں جو ہے وہ 30-35 سال محنت کے بعد جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اگر کمرہ بناؤں، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی لگاؤں، اور ایک دوسرا آدمی آئے اور اس کو بلڈوز کر دے، تو آپ اندازہ کریں کہ میری اندر کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ یا میں جو ہے وہ 20-30 سال کی محنت کے بعد ایک گاڑی لاؤں اور اپنے گھر کے باہر کھڑی کروں، اور دوسرا آدمی آ کر اس کے اوپر پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دے، تو آپ اندازہ کریں کہ میری کیا کیفیت ہوگی۔ یوں ہی زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پیاری مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک دفعہ سمندروں نے کہا کہ اللہ، یہ تیرے انسان تیرے پیدا کیے ہوئے تیری نعمتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ ہمیں ایک آرڈر دیں، ہم ان سب کو غرق کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آگے سے جو ہے وہ بڑی عجیب انداز سے فرمایا کہ تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا، مجھ سے پوچھو کہ میرے ہاں ان کی کیا ویلیو ہے، میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک انسان کا قتل گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھڑی کی ہوئی بلڈنگ کو جو ہے وہ گرانا ہے، اور اس کے اوپر جو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ شرک کے اوپر کہا گیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ مشرک جہنم میں رہے گا۔ یہی سزا، یہی ورڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کے بارے میں بھی استعمال کی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
کہ اللہ تبارک جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے، اس کے اوپر لعنتیں برسیں گی، اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ 4-5 سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتائی ہیں۔ تو قتل اور زمین میں فساد یہ تو عام دنوں کے اندر ایک بہت بڑا جرم ہے، تو رمضان المبارک کے مقدس سیزن کے اندر اس کی شناعت کتنی بڑھ جاتی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ علماء کا قتل، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تو آیا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں، جیسے یہودیوں کے جو ہے وہ ایک شیوا تھا، ہزاروں انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اچھا اس کے بعد فرمایا ویأمرون بالقسط، جو لوگ معاشرے کے اندر سوسائٹی میں انصاف کا حکم دیتے ہیں، علماء ان کو قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو تو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ تو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس کے اندر عام جو ہے وہ گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، اور زمین میں فساد اور قتل اس کا وبال تو جو ہوگا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بدقسمتی سے اس رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مولانا حامد الحق حقانی صاحب کے اوپر حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا۔ کچھ دن پہلے جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ایک عالم دین تراویح پڑھ رہے تھے، 18ویں تراویح کے اندر ان کو جو ہے وہ دھماکہ کر کے شہید کیا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ جعفر ایکسپریس سے جو ہے وہ 30-31 جو ہے وہ لاشیں اٹھائی گئی ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ مفتی منیر شاکر صاحب کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ درندے اور یہ وحشی جن کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، اور اس مقدس سیزن کے اندر جس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلڈنگ سے کوئی یہ گرا رہے ہیں اور جس طرح سے انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر جو لعنتیں برسیں گی اور جو ان کی نسلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال آئے گا اس مقدس سیزن کے اندر، خون بہانے کا اور ملک کے اندر فساد مچانے کا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور میں اس سلسلے میں جو ہے وہ آخری بات یہ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ گزشتہ 70-74 سالوں سے جو ہے وہ ایسے ہی حالات کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا لَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، تو پھر فرمایا کہ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آپس میں خانہ جنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس ملک کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ اسلام کے نام پر یہ بنا تھا، اور آج جو ہے وہ ہم دیکھ لیں یہاں کی جو ہے وہ سیاست کی کیا صورتحال ہے۔ اور قانون ساز ادارے جو قومی نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر جتنے لوگ 360 یا 70-72 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی جو وہ دیکھیں ان کو اسلام کے بارے میں کتنی معلومات ہے، اور سیاست میں جو ہے وہ کس طریقے سے سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اور وہ نیشنل اسمبلی کے جس کا ایک اجلاس کے ایک منٹ کے اوپر لاکھوں روپے قوم کا لگتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو الزامات کے اندر، تو یہ اس ملک کی جو ہے وہ سیاست کا حال ہے۔ اس ملک کی جو ہے آپ عدلیہ کو دیکھ لیں کہ تھانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کچہری کے اندر کیا ہو رہا ہے، جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ اور عدلیہ ہو گیا، سیاست ہو گئی، اس ملک کی معیشت دیکھیں اس مقدس مہینے کے اندر، جیسے میں نے بتایا یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہم خبروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی IMF سے جو ہے وہ ڈیل چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ارب روپے کی۔ تو IMF سے ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ میاں سے جنگ کر رہے ہیں، سود کے اوپر آپ ان سے جو ہے وہ قرضہ لے رہے ہیں، تو سود پر قرضہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور اس مقدس مہینے کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو یہاں کبھی جو ہے وہ کیا نام ہے زبان کی بنیاد پر خون بہائے جاتے ہیں، یا کبھی سیاست کے نام پہ خون بہائے جاتے ہیں، کہاں جو ہے کبھی جو ہے وہ غلط سوچ اور غلط اپنے من گھڑت جو ہے وہ نظریات کی بنیاد پر اس ملک کو خون سے جو ہے وہ رنگین کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ 70-74 سالوں سے جو یہاں کھیل کھیلا جا رہا ہے خون کا، تو اس کی بنیادی وجہ ابن ماجہ کی اس روایت کے اندر ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو نہیں اپناتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ ان کو آپس میں جو ہے وہ لڑانا شروع کر دیتا ہے، اور آپس میں جو ہے ان کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے دین کی طرف رجوع، اسلام کی طرف رجوع، قرآن کی طرف رجوع، حدیث کی طرف جو ہے وہ رجوع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ۔ اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر تو یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، تو پوری قوم کو اجتماعی جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ عزم کرنا چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے
کہ جو سبق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے دیا تھا وہ سبق ہم بھول گئے ہیں، اور اس سبق کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ہدایت کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے حالات صرف ایک ہی صورت میں سدھر سکتے ہیں کہ جب ہم اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑیں گے کہ جو ہدایت نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے۔